السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر جلد 3 صفحہ نمبر 271۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الزکوٰۃ۔ ای مال وجبت فیہ زکوٰۃہ ثم سقطت بعد الحول ولم یہلک۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کون سا مال ہے کہ جس میں اس مال کی زکوٰۃ واجب ہے اور سال گزرنے کے بعد وہ زکوٰۃ ساقط ہو جاتی ہے، حالانکہ مال ہلاک بھی نہیں ہوا، کیونکہ دیکھو سال گزرنے کے بعد ہلاکت نصاب اگر ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وجوب زکوٰۃ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن یہاں مال بھی موجود ہے، تو پھر ایسی کون سا مال ہے کہ مال بھی موجود ہے لیکن پھر بھی زکوٰۃ ساقط؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے واہب اسے کہتے ہیں کہ جو ہبہ کرے، اور موہوب لہو جس کے لیے ہبہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو موہوب کے جس شے کا ہبہ کیا گیا ہے، تو اب دیکھو واہب جو ہبہ کرنے والا ہے اس نے موہوب چیز کو سال گزرنے کے بعد واپس لے لیا، تو واپس جب وہ لے لے گا تو دیکھو یہاں جس کے پاس تھی موہوب لہو، ٹھیک ہے، تو موہوب لہو کے پاس جو مال تھا اب اس کا یہ مستحق نکل آیا، یعنی کیونکہ اس نے واپس لے لیا تو اب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مالک نہیں ہے۔ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ مالک نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اور واہب پر کیوں زکوٰۃ واجب نہیں ہے جو ہبہ کرنے والا ہے؟ بتا رہے اس لیے کہ اس کی ملکیت سے جو ہے وہ نصاب باہر تھا، پورا سال جو ہے اس کی ملکیت میں نہ رہا، اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وہی فرماتے ہیں ایو مالن، کون سا مال ایسا ہے کہ جس میں اس مال کی زکوٰۃ واجب ہوئی پھر سال گزرنے کے بعد ساقط ہو گئی، ولم یہلک، حالانکہ مال بھی ہلاک نہیں ہوا، فقل، تو یہ جواب دو کہ الموہوب اذا رجع الواہب فیہ بعد الحول، کہ شے موہوب میں جب واہب رجوع کر لے سال گزرنے کے بعد تو پھر وہ تو ظاہر یہ ہو گیا کہ موہوب لہو تو مالک نہیں ہے اس کا، کیونکہ مستحق نکل آیا تو اس پر تو زکوٰۃ واجب نہ رہی، اور واہب پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تو واہب پر کیوں زکوٰۃ نہیں ہے؟ اس لیے کہ پورا سال اس کی ملکیت سے وہ نصاب باہر تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال جو ہے علامہ حموی نے حاشیے میں ایک اور یہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص نے دوسرے کی داڑھی جو ہے مونڈ دی، داڑھی کاٹ دی، ٹھیک ہے؟ تو اب اس پر جو ہے وہ دیت کا تاوان ہوگا، دیت اس پر ہوگی۔ اب سال گزر گیا، ٹھیک ہے، اور دوبارہ داڑھی اگائی، تو دوبارہ داڑھی اگائی تو اب جو دیت دے چکا ہے مونڈنے والا، داڑھی مونڈنے والا، وہ دیت جو ہے واپس وہ لے لے گا، تو اس نے واپس لے لی، اب دیکھو کسی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ بات وہی ہے یہاں پر بھی کہ حالق جو ہے جس نے سر مونڈا تھا، جس پر تاوان ہوا تھا، تو اس پر اس لیے نہیں ہوئی کہ مال اس کی ملکیت میں نہیں رہا تھا پورا سال، اور محلوق پر اس لیے جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی کہ مال میں جب مستحق نکل آیا تو یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ خود اس کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہلی کا جو ہے دوسرا جواب بن جائے گا۔ ایو نصاب حولگن فارغن عن الدین ولا زکوٰۃ فیہ، تو کون سا ایسا یعنی نصاب ہے کہ جس پر سال گزر بھی گیا ہے اور وہ دین سے بھی فارغ ہے، ہاں، اور اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ لو ایو نصاب، تو یہ حولگن فارغن عن الدین دونوں صفت نصاب کی، تو کون سا ایسا نصاب ہے کہ جس پر سال بھی گزر گیا، ہاں سال گزر جائے لیکن وہ دین سے فارغ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ دوسرے کے اوپر جو ہے اس کا دین ہے، خود اس پر قبضہ نہیں ہے، تب تو سمجھ میں آتا ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن وہ دین سے بھی فارغ ہے اور پھر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، تو پھر یہ اس پہیلی کا جواب کیا ہوگا؟ تو علامہ فرماتے ہیں مصنف فقل، تو جواب دو کہ دیکھیے کہ جب عقد ہوتا ہے تو عقد نکاح سے ہی مہر میں ملکیت ثابت ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس نے قبضہ نہیں کیا ہے عورت نے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکیت تام ابھی نہیں ہوئی ہے، یعنی قبضہ اس کا نہیں ہوا ہے،
تو اب اس میں جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مال جو ہے چھپا دیا گیا ہے، چھپا ہوا مال، تو اب صورت میں کوئی مال چھپا کر بھول گیا کہاں پر ہے، تو اب دیکھو یہ اتنا مال ہے کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے اور دین سے بھی فارغ ہے، سال گزر گئے پھر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے گزشتہ دنوں کی، ٹھیک ہے۔ وہی فرماتے ہیں تو تم جواب دو المہر قبل القبض، کہ مہر قبضے سے پہلے، ٹھیک ہے، تو اب ایسا ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی قبضے سے پہلے، کیونکہ یہاں نمو نہیں پایا جا رہا، نمو پایا جانا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ او مال الزمار، یا چھپا ہوا جو ہے مال کے جس کو چھپا دیا گیا ہو، او مال الزمار، ٹھیک ہے، تو یہ ازمار سے بنا ہے، زمار یعنی چھپا، جس مال کو چھپا دیا گیا ہو، تو اس میں جو ہے دونوں میں زکوٰۃ واجب نہیں ہو، کیونکہ نما نہیں پایا جا رہا ہے نا، نمو جو ہوتا ہے وہ نہیں پایا جا رہا، تو حقیقتاً تو پایا نہیں جا رہا ہے، وہ تو ظاہر ہے، کیونکہ اس میں حقیقتاً کوئی اس میں اضافہ نہیں ہوا، اور تقدیراً بھی اس لیے کہ وہ یعنی اس پر جو ہے وہ اس کو قدرت ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ مالک کے پاس جب وہ پہنچ گیا، جیسے مہر عورت کو مل گیا اور وہ چھپا ہوا مال جس کا تھا اسے مل گیا، تو گزشتہ جن دنوں میں جو ہے نہیں تھا، تو گزشتہ دنوں کی زکوٰۃ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ایو رجل یزکی ویحل له اخذها، کون سا آدمی ایسا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی حلال ہے، تو زکوٰۃ دے تو لینا کہاں حلال، اور لے تو پھر جو اس کا مطلب فقیر ہے تو زکوٰۃ دے گا کیوں؟ لیکن ایسا کون سا آدمی ہے کہ زکوٰۃ دیتا بھی ہے اور لینا بھی حلال ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ فقل، تو جواب دو کہ من یملک نصاب صائمۃ لا تساوی مئۃ درہم، کہ جو شخص صائمہ کے نصاب کا مالک ہو، تو دیکھو صائمہ کے نصاب کا مالک ہے تو اس جانوروں میں وہ زکوٰۃ نکالے گا، ہے نہیں، کیونکہ صائمہ کے نصاب کا مالک ہے وہ جانور کے نصاب کا، لیکن وہ جانور اتنے ہیں کہ 200 درہم کے برابر نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس جانوروں والا تو نصاب ہے، یعنی اس اعتبار سے تو یہ مالک نصاب ہے، لیکن جو ہے 200 درہم کے برابر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے یہ زکوٰۃ لے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو نصاب یعنی تو اب دیکھو یہاں پر یہ بات ہوگی کہ صائمہ کا نصاب ہے تو کیا یہ زکوٰۃ لینے کو حرام نہیں کرے گا؟ تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ جس نصاب کی وجہ سے زکوٰۃ لینا حرام ہوتا ہے نا، تو وہ نصاب 200 درہم کا ہے، یا اس کی قیمت کہ جو حاجت اصلیہ سے یعنی فارغ ہو، تو اب یہ اس کے پاس وہ ہے نہیں، اس لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوگا۔ ایو رجل ملک نصابا من النقد وحلت لہ، کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ وہ نقد کے نصاب کا مالک ہے، تو نقود کے نصاب کا مالک ہے، پھر بھی اس کے لیے جو ہے زکوٰۃ حلال ہے، تو چلو اب 200 درہم جو ہے ان کا ہی مالک ہو، پھر بھی جو ہے اس کے لیے زکوٰۃ حلال ہے، پھر ایسا کون سا شخص ہے؟ تو کہہ رہے ہیں تو یہ اس پہلے کا جواب یہ ہے کہ اس کے دوسروں پر قرض ہوں، تو ظاہر سی بات ہے وہ نصاب کا تو مالک ہے، لیکن جب اس کے قبضے میں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر نمو نہیں پایا جا رہا ہے جو پیچھے گزر گیا، تو اس وجہ سے نہ حقیقتاً نمو پایا جا رہا ہے اور نہ تقدیراً نمو پایا جا رہا ہے، اس لیے جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں فقل، جواب دو من لہ دیون لم یقبضھا، کہ جس کے جو ہے بہت سارے قرضے ہوں کہ جن پر اس کا قبضہ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں جو ہے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جواب بھی ہو سکتا ہے، وہ زکوٰۃ اس کے لیے لینا حلال ہے، یہی مختار قول ہے، لیکن یہ بھی جواب دے سکتے ہیں کہ دیکھو کسی شخص کے پاس جو ہے وہ 1000 دینار ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ دوسرے کے یعنی مؤجل ہیں، مطلب کسی کو جو ہے دے دیے گئے ہیں وہ، تو اب اس کے لیے صدقہ لینا حلال ہو جائے گا اتنی مقدار کے جس میں اس مدت کو پہنچ جائے، جیسے 1 مہینے کی مدت کے لیے 1000 دینار کسی کو دے دیے ہیں، تو اتنے لینا جو ہے اس کے لیے حلال ہوگا۔ اور اس کا ایک جواب یہ بھی دے سکتا ہے کہ جیسے مسافر آدمی کتنا ہی مالدار ہو،
لیکن جو ہے وہ مسافر آدمی اپنے وطن میں اگرچہ کتنے نصاب رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس نہیں ہے سفر کے لیے، تو اب وہ اپنے وطن تک پہنچنے کی مقدار جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایو رجل ینبغی لہ اخفاء اخراجها عن بعض دون بعض، کون سا شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ چھپا کر نکالنا مناسب ہے بعض سے، ہے نہیں، اور بعض سے نہیں، تو کون سا ایسا شخص ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ المریض اذا خاف من ورثتہ یخرجها سرا عنہم، تو دیکھو جب انسان آخری وقت میں ہوتا ہے، جب مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرض الموت میں ہوتا ہے، تو اب وہ اگر کوئی تصرف کرتا ہے نا تو شریعت اس پر روک لگا دیتی ہے، اور اس کے ورثہ بھی روک دیتے ہیں تاکہ یہ سارے مال کی وصیت نہ کر جائے، سارے کا جو ہے کسی کو وقف وغیرہ نہ کر دے، اس لیے ثلث مال میں جائز ہوتی ہے بس وصیت وغیرہ بھی۔ لیکن اگر اس کے ورثہ کو پتہ چل گیا یہ زکوٰۃ نکال ہے، تو پھر وہ 2/3 میں جو ہے اس کے تصرف کو روک دیں گے، اس لیے چھپا کر جو ہے زکوٰۃ نکالا۔ وہ فرماتے ہیں مریض کو جب اپنے ورثے کی طرف سے خوف ہو تو اب وہ زکوٰۃ چھپا کر نکالے ان سے۔ ایو رجل یستحب لہ اخفاؤها، اب کون سا شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے چھپا کر زکوٰۃ نکالنا مستحب ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اس کے لیے مستحب ہے، اوپر تو یہ کہ مناسب ہے، زکوٰۃ کا چھپا کر نکالنا، بعض سے چھپا کر نکالے، سب سے نہیں، ورثہ سے چھپا لے، لیکن یہ ایسا کون سا شخص ہے کہ اس کے لیے مطلقاً چھپا کر نکالنا مستحب ہے، سب سے ہی، تو فرق ہو گیا اوپر میں کچھ سے، یہاں سب سے ہی چھپا کر نکالنا مستحب ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ ظالموں سے اسے خوف ہے کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بہت مال ہے تو وہ جو ہے ڈاکہ ڈال دیں گے یا مال لوٹ لیں گے، اس وجہ سے وہ سب سے ہی چھپا کر زکوٰۃ نکالیں، حالانکہ زکوٰۃ کو اعلانیہ طور پر نکالنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے یہاں جو ہے رخصت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الخائف من الظلمۃ لئلا یعلموا کثرۃ مالی، تو ظالمین سے خوف رکھنے والا شخص وہ ایسا اس کے لیے مستحب ہوگا تاکہ اس کے مال کی کثرت کا انہیں علم نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر علم ہو گیا تو وہ اسے لے کر جو ہے ضائع کر دیں گے، تو یہاں پر اس کے لیے جو ہے پوشیدہ طور پر نکالنا یہ افضل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب علامہ ابن وہبان نے اس کو ذکر کیا شرح منظومہ نے، لیکن ہمارے ائمہ میں سے کسی کی طرف منسوب نہیں ہے، بلکہ بعض مفسرین کا یہ جو ہے قول ہے۔ فرماتے ہیں ایو رجل غنی عند الامام فلا تحل لہ فقیر عند محمد فتحل لہ، کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ وہ امام اعظم کے نزدیک غنی ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال نہیں ہے، امام محمد کے نزدیک فقیر ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ تو ایسا کون سا شخص ہے کہ وہ غنی بھی ہے فقیر بھی ہے؟ تو غنی ہے تو زکوٰۃ لینا حلال نہیں، فقیر ہے تو زکوٰۃ لینا حلال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہو سکتا ہے، پہلی یہ، تو پھر اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ بہت سے گھر اور دکانوں کا مالک ہے، کئی گھر کئی دکانوں کا مالک ہے، اب جن سے وہ کمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے جو گھر اور جو دکانیں وغیرہ ہیں تو یہ نصاب کے برابر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، نصاب کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کی جو کمائی ہوگی تو اس کمائی اتنی کم ہے کہ وہ اس کی روزی اور گھر والوں کی روزی کے لیے کفایت نہیں کرتی، کافی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب اس اعتبار سے امام اعظم کہتے ہیں ہے تو غنی، یعنی اگرچہ وہ اس کی کمائی جو ہے وہ کافی نہیں ہو رہی ہے، لیکن اتنی دکانوں کا گھروں کا مالک ہے تو غنی، اس لیے لینا حلال نہیں۔ امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، جب کمائی اس کی جو ہے کفایت نہیں کر رہی تو فقیر کہیں گے اور لینا حلال ہوگا۔ فقل، تو جواب یہ من لہ دور یستغلھا، کہ جس کے پاس کئی گھر ہوں کہ جن سے وہ کمائی حاصل کرتا ہے اور نصاب کا مالک نہیں ہے الگ سے، ٹھیک ہے، تو یعنی الگ سے نصاب کا مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں کہ اور وہ نصاب کا مالک نہیں ہے
لیکن امام اعظم نے یہ کہا کہ گھر اور دکان تو اتنے ہیں کہ وہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں، اگرچہ نصاب کا مالک نہیں ہے، لیکن اسے غنی ہی کہا جائے گا۔ امام محمد نے فقیر شمار کیا۔ فرماتے ہیں کہ ہاں، کتاب الصوم، روزے کا بیان، ایو رجل افطر بلا عذر ولا کفارۃ علیہ، کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ لیا، افطار کر لیا، اور اس پر جو ہے کفارہ بھی واجب نہیں ہے، تو پھر ایسا کون سا شخص ہے؟ تو یہ پہیلی ہے، حالانکہ بلا عذر اگر روزہ توڑا جائے تو پھر کفارہ بھی واجب ہوتا، تو یہ ایسا کون سا شخص ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مر رآہ وحدہ ورد القاضی شہادتہ، کہ جس شخص نے چاند اکیلے دیکھا ہو، کہ چاند ہو گیا، بس اکیلا یہ گواہ ہے، باقی کسی نے نہیں دیکھا، تو اب یہ خود اکیلا گواہ ہے، تو قاضی نے پھر اس کی گواہی کو رد کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو قاضی نے اس کی گواہی کو رد کر دیا جو چاند کی گواہی تھی۔ اب اس نے یہ کہ خود چاند دیکھ لیا، اس گمان میں روزہ رکھ لیا، ٹھیک ہے؟ کچھ دن روزہ رکھا، پھر بعد میں توڑ لیا کہ چلو جب کوئی نہ رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا، تو اب اس پر جو ہے کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا توڑنے کا، اس لیے کہ اس کی گواہی رد ہو گئی ہے، تو اس کی گواہی کے رد ہونے نے جو ہے وہ شبہ پیدا کر دیا اس کے افطار میں، ہے نہیں؟ تو گواہی جب رد ہو گئی تو یہ افطار کرے، روزہ رکھے، اس میں جو ہے وہ شبہ پیدا ہو گیا، تو اس کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے روزے میں شبہ ہو گیا، تو جب روزے میں شبہ ہے تو جو اس نے افطار کیا ہے یا نہیں اس میں شبہ ہو گیا، کیونکہ افطار تو تب صحیح ہوتا جب روزہ صحیح ہوتا، تو جب روزے میں شبہ تو پھر افطار کہیں یا نہ کہیں اسی میں شبہ ہے، تو کفارہ شبے کے ساتھ جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ وَلَكَ أَن تَقُولَ، تو تم یہ جواب دے سکتے ہو کہ من کان فی صحت صومہ اختلاف، تو یہ تو جواب ہو جائے گا کہ تنہا چاند دیکھا ہو، قاضی نے گواہی رد کر دی تو شبہ پیدا ہو گیا افطار میں، اس لیے کفارہ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جواب ہو سکتا ہے کہ جس شخص کے روزے کے صحیح ہونے میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب صحت میں اختلاف جو ہے وہ اس کے افطار اور کفارے میں شبہ پیدا کر دے گا، اور شبہ کے ساتھ جو ہے وہ کفارہ واجب نہیں ہوتا، تو روزے کے صحیح ہونے میں اختلاف ہو، یعنی کہ کچھ ائمہ کے نزدیک صحیح ہو اس کا روزہ، کچھ کے نزدیک صحیح نہ ہو، پھر وہ توڑ لے۔ فرماتے ہیں ایو رجل نوى رمضان فی وقت النیت ووقع نفلا، تو فرماتے ہیں کون سا شخص ایسا ہے کہ جس نے رمضان میں روزے کی نیت وہ نیت کے وقت میں ہی کی لیکن پھر بھی نفل ہوا، حالانکہ اگر رمضان میں روزے کی نیت وقت نیت میں کی جائے تو پھر رمضان کا ہی واقع ہوتا ہے، تو یہ کون سا ہے کہ نفل ہو رہا ہے؟ تو پھر اس پہیلی کا جواب کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے طلوع فجر جو پائے گا، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے وہ روزہ فرض ہوگا نا، لیکن کوئی بچہ طلوع فجر کے بعد بالغ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے وقت صوم جو ہے وہ پایا نہیں ہے، تو طلوع فجر کے بعد جو ہے وہ بالغ ہوا، تو اب اس نے جب جو وجوب کا وقت ہے وہ پایا ہی نہیں، تو اس لیے اگر یہ نیت کے وقت میں، اور نیت کا وقت کب تک ہے؟ زوال تو نصف نہار شرعی سے پہلے اگر کوئی نیت کر لیتا ہے تو پھر اس کی نیت وقت، یعنی نیت کا وقت ہی ہے، وہ نیت صحیح ہوتی ہے، تو اس نے اگر طلوع فجر کے بعد بالغ ہوا پھر نیت کر لی تو یعنی وقت میں ہی اس نے نیت کیا، پھر بھی جو ہے کیونکہ اس نے وجوب نہیں پایا، وجوب کا وقت نہیں پایا، اس لیے نفل ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ ایو صائم ابتلع ریق غیرہ وعلیہ الکفارۃ، کہ کون سا روزے دار ایسا ہے کہ اس نے دوسرے کے تھوک کو نگل لیا اور پھر اس پر جو ہے کفارہ واجب ہے، حالانکہ تھوک اگر دوسرے کا نگل لیا تو یہ تو ناپسندیدہ ہے تھوک، تو اس سے گھن آتی ہے، تو اگر نگل لے کوئی تو اس پر جو ہے روزہ تو ٹوٹے گا، ظاہر سی بات ہے،
لیکن کفارہ جو ہے وہی واجب ہوتا ہے کہ جو ہے جس میں گھن نہ آئے، جو ناپسندیدہ نہ ہو۔ اس لیے اگر کسی نے چکھنے کے طور پر نمک چکھا تو روزہ بھی گیا، یعنی نمک چکھ لیا صحیح طریقے سے اور اندر لے گیا تو اب روزہ بھی ٹوٹا، کفارہ بھی واجب ہے۔ لیکن اگر مٹھی بھر کے نمک کھا گیا تو یہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، اس میں روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں ایسا کون سا ہے کہ دوسرے کا تھوک نگل بھی لیا، حالانکہ تھوک ناپسندیدہ ہوتا ہے، پھر بھی کفارہ ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ تھوک الگ ہوگا۔ فقل، تو جواب دو، من ابتلع ریق حبیبہ، کہ جس نے اپنی محبوب کا تھوک نگلا، تو ظاہر سی بات ہے محبوب کا تھوک جو ہے وہ اس کے نزدیک ناپسندیدہ اور یعنی گھن کے طور پر نہیں ہوگا، اس لیے اس پر صحیح قول کے مطابق کفارہ واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں ایو صائم افطر ولا قضاء علیہ، کون سا روزے دار ایسا ہے کہ اس نے افطار کر لیا روزہ، یعنی روزہ توڑ لیا اور پھر بھی اس پر قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر حالانکہ روزہ اگر کوئی توڑ لیتا ہے، افطار کر لیتا ہے، تو پھر اس پر قضا واجب ہوتی ہے، قضا تو واجب ہوتی ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ ایسا کون سا شخص ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جس نے روزہ جو ہے وہ شروع کیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ روزہ اس پر جو ہے یہ واجب ہے، پھر بعد میں یہ ظاہر ہو گیا کہ اس پر واجب نہیں تھا، تو اب اس صورت میں اگر اس نے افطار کر لیا تو اس پر قضا بھی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں تو جواب یہ من شرع فیہ مظنونا، جس نے روزے کو شروع کیا، تو فیہ میں جو ہا ضمیر ہے یہ اسی سے حال ہے، تو روزے کو یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اس پر واجب ہے۔ کمن شرع بنیت القضاء، جیسا کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے قضا کی نیت سے جو ہے وہ روزہ شروع کر رکھ لیا کہ مجھ پر قضا ہے، یہ سمجھتے ہوئے روزہ اس نے رکھ لیا، بعد میں ظاہر ہوا کہ اس پر تو کوئی قضا ہی نہیں ہے، تو اب اگر اس نے افطار کر لیا تو اب اس کا جو ہے قضا اس پر واجب نہیں ہوگی۔ ایو رجل نوت تطوعا فی وقت ہی ولم یصح، فرماتے ہیں کون سا شخص ایسا ہے کہ جس نے روزے کے وقت میں نفل کی نیت کی پھر بھی صحیح نہیں ہے، تو نفل کی نیت، نفل روزے کی نیت کر لے پھر بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، ایسا کون سا شخص ہے؟ حالانکہ وہ وقت میں اگر نفل کی نیت کر لے روزے میں تو اب صحیح ہوتی ہے، لیکن یہ کون سا شخص ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے اس کا جواب یہ ہوگا کہ کافر زوال سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے؟ زوال سے پہلے مسلمان ہو گیا اور اس نے روزے کی نیت کر لی، تو دیکھو ابھی زوال سے پہلے نیت کا وقت ہے، تو اس نے وقت میں نیت کی ہے، لیکن اس سے اور نیت کر لی کا مطلب یہ ہے کہ زوال سے پہلے اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو، یعنی جمع بھی نہ کیا ہو، تو مفطر اس کی طرف سے پایا بھی نہیں گیا ہے، پھر اس نے جو ہے وہ وقت میں نیت کر لی نفل روزہ کی، تو پھر بھی جو ہے نفل روزہ اس کا صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ظاہر الروایہ یہی ہے کہ اس کا صحیح نہیں ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کافر جب زوال سے پہلے مسلمان ہو جائے اور اس نے نیت کر لی جو ہے زوال سے پہلے یعنی مفطر نہیں پائے گا، نفل روزے کی نیت کر لی، تو پھر یعنی اس کے یہ نیت نفل کی جو ہے یہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اعتراض جو ہے اوپر والے مسئلے سے ہی ہو سکتا ہے کہ طلوع فجر کے بعد اگر نابالغ بچہ بالغ ہوا، پھر اس نے نیت کی تھی تو رمضان کا تو نہیں لیکن نفل تو ہو رہا تھا، یہاں اس کافر کا جو ہے زوال سے پہلے اگر یہ نیت صوم کرتا ہے تو اس کا نفل کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو اب جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ جو رات ہے، ٹھیک ہے، طلوع فجر سے پہلے جو روزے کی نیت کا جو حقیقت میں وقت ہوتا ہے، یعنی اصل تو وہی ہے، تو اس میں جو ہے وہ حالت اسلام میں گزرے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اس نابالغ بچہ تو وہ مسلمان تھا، اس لیے اس کا تو نفل ہو جائے گا، یہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، اس لیے اس کی طرف سے نفل بھی صحیح نہیں ہوگا۔ کتاب الحج، حج کا بیان۔ ایو قارن لا دم علیہ، کون سا قارن ایسا ہے کہ اس پر دم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کون سا جو ہے قارن ایسا ہے کہ اس پر دم واجب نہیں ہے؟
ہاں تو فرماتے ہیں فقل، تو تم جواب دو، یعنی قارن ہے تو اس پر دم ہوتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ یعنی اس نے حج قران، مطلب جو قارن کرتا ہے تو وہ اس نے احرام باندھا ہے، مطلب حج قران کا ارادہ ہے، تو قارن کون شخص ہوگا؟ وہ آزاد بالغ جو آفاقی ہو، ٹھیک ہے، تو اب اس پر دم واجب نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ من احرم بہما قبل وقتہ، کہ جس نے حج و عمرہ دونوں کا احرام جو ہے وہ حج اور یعنی وقت سے پہلے باندھ لیا، تو حج کے وقت سے پہلے اگر احرام باندھ لیا، ثم اتی بافعالہما فی وقتہ، پھر اس نے حج کے وقت میں دونوں کے افعال کو کیا، تو اب اس صورت میں الحج اشہر معلومات کہ حج کے جو ہے مخصوص مہینے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہمارے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ حج کے افعال جو اعمال ہوتے ہیں اس کے جو ہے مخصوص مہینے ہیں، تو اس کا مطلب اگر کوئی حج کے مہینے سے پہلے بھی اگر احرام باندھ لیتا ہے تو یہ تو شرط کے طور پر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ صحیح ہوگا، یہ ایسے ہو گیا کہ جیسے نماز میں نیت جو ہے وہ نماز سے باہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی جو ہے یہ اگر کر لیتا، احرام باندھ لیتا ہے حج کے مہینے سے پہلے تو یہ صحیح ہوگا، لیکن اسے مکروہ کہا ہے پھر بھی۔ فرماتے ہیں ایو فقیر یلزمہ الاستقراض للحج، تو دیکھو یہاں پر یہ ہے کہ کون سا قارن ایسا ہے کہ اس پر دم نہیں ہے، حالانکہ ہر قارن پر جو ہے وہ قربانی یعنی دم ہوتا ہے، قربانی کرنا ہوتا ہے، تو وہ یہ کہ حج کے مہینے سے پہلے جو ہے احرام اس نے باندھ لیا ہے، پھر بقیہ جو ہے افعال حج اس نے عمرہ اور حج کے افعال بعد میں کیے ہیں، تو اس پر جو ہے اس قارن پر قربانی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں ایو فقیر یلزمہ الاستقراض للحج، کون سا فقیر ایسا ہے کہ اس پر حج کے لیے قرض لینا وہ لازم ہے، تو قرض لینا لازم ہے، تو فرماتے فقل جواب دو من کان غنیا ووجب علیہ ثم استہلکہ، کہ جو شخص جو ہے وہ مالدار ہو اور اس پر حج واجب ہو چکا ہو، ثم استہلکہ، پھر وہ مال جو ہے اس نے جو ہے ہلاک کر دیا ہو، تو اب اس صورت میں جو ہے اس نے مال جو ہے ہلاک کر دیا، تو اب یہ قرضہ لے کر جو ہے وہ حج کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ فقیر ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جو ہے اس پر حج کے لیے قرض لینا جو ہے وہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی خرافات کی وجہ سے فرماتے ہیں ایو آفاقی جاوز المیقات بلا احرام ولا دم علیہ، کہ کون سا آفاقی شخص ایسا ہے کہ وہ میقات سے گزر گیا بغیر احرام کے اور پھر بھی جو ہے اس پر دم نہیں ہے، حالانکہ جو آفاقی شخص جو ہے جو تمتع قران کرنے آتے ہیں تو آفاقی میقات سے جیسے گزرے گا بغیر احرام کے تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، لیکن یہ کیا کون سا آفاقی ہے، تو اس کا مطلب یہ جا تو رہا ہے لیکن حرم میں دخول کے ارادے سے نہیں گیا، تبھی تو جو ہے دم واجب نہیں ہو رہا ہے، تو کوئی یہ اس کی الگ وجہ ہوگی۔ فرماتے ہیں جواب یہ من لم یقصد دخول مکہ، جو مکہ یعنی جو حرم ہے، حرم میں داخل ہونے کا اس کا قصد نہیں ہے، اس کا مطلب اس کا قصد یہ ہے کہ میں باغ میں جا رہا ہوں، تو باغ میں جانے کا اگر اس نے قصد کر لیا ہے تو پھر بغیر احرام کے بھی اگر گزر جاتا ہے تو اس پر دم نہیں ہوگا، بعد میں جو ہے یہ احرام باندھ لے جب وہاں جانے کا قصد کرے۔ او من جاوز اول المواقیت، یہ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میقات تو کئی ہوتی ہیں نا، تو وہ پہلی میقات سے بھی گزرا ہے تو ابھی اس پر جو ہے وہ دم نہیں ہے، لیکن اگلی والی میقات پر وہ باندھ لے گا احرام۔ کتاب النکاح، نکاح کا بیان، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو کون سا باپ ایسا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے وہ کفو میں کیا پھر بھی جو ہے وہ نافذ نہیں ہوا امام اعظم کے نزدیک، تو پھر اس کا مطلب باپ صحیح نہیں ہوگا، یعنی تو نشیڑی باپ ہے، نشیڑی، تو اس کا جو ہے جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے اگر باپ نکاح کرتا ہے اپنی بیٹی کا، ٹھیک ہے، اگر کفو میں کرتا ہے نا وہ، تو یا بغیر کفو کیسے بھی نکاح کرے باپ ہو
تو حالت صحت میں اگر کرے تو مانا جائے اس کی شفقت زیادہ ہوتی ہیں اور اس نے بہت سی مصلحتوں کو دیکھا ہوگا. یہاں پر سب چیزیں مفقود ہیں کیونکہ یہ نشیڑی باب ہے. اس لیے اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے اگر یہ کفو میں بھی کرے گا تو پھر جائز نہیں ہوگا. وہی فرماتے ہیں کہ ولم ینفذ، وہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی جائز نہیں ہوگا امام اعظم کے نزدیک. تو جواب یہ ہے الاب السکران، نشیڑی باب. اذا زوجہا باقل من مہر مثلہا، تو کفو میں تو نکاح کیا ہے اس نے، لیکن اپنی بیٹی کا نکاح مہر مثل سے کم پر کر دیا ہے، تو اب یہ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. کیونکہ مہر مثل سے کم پر یا تو مانا جاتا ہے کہ باپ کی شفقتیں ہیں یا دوسری مصلحتیں دیکھی ہوں گی اس نے. بہت سی مصلحت ہے کہ لڑکا بہت بڑا عالم ہے، مفتی ہے، اس لیے مہر مثل سے کم پر اس نے نکاح کر لیا. تو اگر باپ صحیح ہوتا تب جائز ہوتا، لیکن یہاں یہ مصلحت مفقود ہے کیونکہ نشیڑی باپ ہے، اس لیے جائز نہیں ہوگا. ایّم رأۃ اخذت ثلاثۃ مہور من ثلاثۃ ازواج من یوم واحد، تو کون سی عورت ایسی ہے کہ وہ ایک دن میں 3 شوہروں سے اس نے 3 مہر لے لیے. تو حقیقت میں 2 مہر اور آدھا مہر لیا ہے اس نے. تو اس کا مطلب یعنی 3 مہر ہی ہو گئے نا، کیونکہ وہ آدھا مہر بھی مہر ہے، تو اس نے 3 کہہ دیا. تو جواب دو کہ امرأۃ حامل، حاملہ عورت پر طلاق ہو گئی. تو طلاق حاملہ عورت پر ہو گئی تو وضع حمل سے عدت کا کمال ہو جاتا ہے، عدت تمام ہو جاتی ہے. وہ وضاعت، تو اس نے بچے کی پیدائش ہو گئی اس کے، تو اس کے لیے مکمل مہر ہو گیا. ٹھیک ہے. ثم تزوجت، پھر اس نے نکاح کر لیا اور جس سے نکاح کیا اس سے دخول نہیں ہوا، طلقت قبل الدخول، دخول سے پہلے طلاق ہو گئی. ثم تزوجت، پھر اس نے تیسرے شخص سے نکاح کر لیا اور وہ تیسرا شخص مر گیا، تو مرنے کی وجہ سے مکمل مہر جو ہے مؤکد ہو جاتا ہے. لیکن بیچ والا ایسا شخص ہے کہ وہ دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے تو آدھا مہر، اگر مسمہ ہے تو نصف مسمہ جو ہے واجب ہوگا. تو یہ ایسی عورت ہو گئی کہ اس نے ایک دن میں 3 شوہروں سے 3 مہر لے لیے. فرماتے ایو رجل مات عن 4 نسوۃ واحدۃ منہن. دیکھو اب فرمایا کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ وہ 4 عورتیں چھوڑ کر مر گیا. واحدۃ منہن، اور ان میں سے ایک ایسی ہے کہ تطلب المہر والمیراث، جو مہر اور میراث دونوں کا مطالبہ کرے گی. دوسری بیوی کے لیے مہر ہوگا نہ میراث، تیسری کے لیے مہر تو ہوگا میراث نہیں، چوتھی کے لیے میراث ہوگی مہر نہیں. تو یہ کون سا شخص ہے ایسا کہ اس نے 4 عورتوں کو چھوڑا؟ تو فرماتے ہیں ہوا عبدن، وہ تو غلام ہوگا. تو یعنی غلام ایسا ہوگا کہ اس کا نکاح اس کے آقا نے اپنی باندی سے کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھو اپنی باندی سے کر دیا، لیکن علامہ حمو ہاشم فرماتے ہیں درست ہے یہ ہے کہ امتہ ہو یہاں پر، کہ یہاں پر اس نے آقا نے اپنی 2 باندیوں سے اس کا نکاح کر دیا ہے. ٹھیک ہے. 2 باندی، لیکن وہ دونوں بہنیں نہ ہوں، تو 2 باندی سے نکاح کیا آقا نے، پھر اس کو آزاد کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ملا کر ایک باندی کو بھی آزاد کر دیا اس میں سے. تو اب آزادی کے بعد اس شخص نے 2 تو بیوی ہیں اس کی، ایک آزاد اور نصرانیہ سے اور نکاح کر لیا، 4 ہو گئی پوری. ٹھیک ہے. اب وہ عورت جس کو مہر میراث دونوں ملے گی، اگر یہ مر گیا تو وہ آزاد ہوگی کہ جس سے نکاح آزادی کے بعد کیا ہے، وہ آزاد عورت ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسے دونوں چیزیں ملے گی، اس کے میراث بھی ملے گی اور مہر بھی پورا ملے گا. اور وہ عورت جسے نہ مہر نہ میراث، تو وہ باندی ہوگی. ٹھیک ہے. تو وہ باندی ہے، اس لیے کہ مہر تو اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو مہر ہوگا تو وہ ابھی جو ہے آقا کو ابھی اس نے آقا نے آزاد نہیں کیا نا، تو اسے مہر دینے سے کیا فائدہ، وہ تو آقا کو ملے گا ہے نہیں. تو اب اس پر جو ہے وہ مہر بھی نہیں ہے اور میراث بھی نہیں ہے، کیونکہ اب وہ بھی آقا کو ملے گی. ٹھیک ہے. اور آقا نے ہی جو ہے وہ نکاح کرایا ہے نہیں، تو وہی جو ہے مہر دے گا. تو اس لیے یہاں پر اس باندی کو نہ مہر ملے گا نہ میراث. اور وہ عورت کے جس کو میراث تو ملے گی مہر نہیں، تو وہ عورت ہے جو اس کے ساتھ آزاد ہوئی ہے، وہ باندی. تو باندی جو اس کے ساتھ آزاد ہوئی ہے تو مہر تو اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اس کو مہر جو دیا جائے گا وہ آقا کو ملے گا، اور آقا نے نکاح کرایا تھا اس لیے آقا ہی دیتا.
تو آپ وہ لوٹ پھیر کے وہی ہو جائے گا، تو دینے سے کیا فائدہ؟ لیکن ہاں میراث ضرور ملے گی، اس لیے کہ یہ آزاد ہو گئی۔ اب وہ عورت کہ جس کو مہر تو ملے گا، میراث نہیں، تو وہ نصرانیہ اس کی بیوی ہے، اس لیے کہ کافرہ وہ مسلم کی وارث نہیں ہوتی، اگر یہ مر گیا تو اس کافرہ نصرانیہ کو تو نہیں ملے گا، لیکن ہاں مکمل مہر ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں وہ غلام ہے کہ جس کا نکاح آقا نے 2 باندیوں سے کر دیا تھا، پھر اس کو آزاد کر دیا، پھر اس نے 2 عورتوں سے اور نکاح کر لیا تھا جو آزاد و نصرانیت ہے۔ ایو صغیرن توقف النکاح علی اجازتی، کون سا نابالغ ایسا ہے کہ نکاح جو ہے اس کی اجازت پر موقوف ہے؟ تو پتہ کون سا نابالغ ایسا ہے کہ اس کی اجازت پر نکاح کیوں موقوف ہوگا؟ وہ تو ولی کی اجازت پر ہوتا ہے، لیکن ایسا کون سا ہے؟ تو فرماتے ہیں نابالغ جو ہے وہ مکاتب ہے، آقا نے اس کا نکاح کر دیا، تو اب بدلے کتابت کی ادائیگی سے پہلے نکاح کر دیا تو پھر اس کی اجازت پر موقوف ہوگا، اس لیے کہ یہ مکاتب بنا کر اسے جو ہے بالغ کے حکم میں کر دیا، تو یہ بالغ سے لاحق ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایو ابن زوج بنتہ فلم یرد الولی فبطل، کون سا باپ ایسا ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اس نے اور ولی راضی نہیں ہے تو وہ باطل ہے؟ تو مطلب باپ ہے تو ولی کون ہوگا دوسرا کوئی کہ باطل ہے نکاح؟ تو فرماتے ہیں ہو سکتا ہے فقل العبد، وہ غلام ہے، تو باپ جو ہے وہ غلام ہے تو اس نے اپنی بیٹی کا نکاح کر لیا ہے، تو خود غلام ہے، اس کی بیٹی باندھی ہے، تو اپنی باندھی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، تو ولی اب یہاں خود وہ نہیں ہے بلکہ ولی تو آقا ہے، آقا راضی نہیں ہے، نکاح باطل ہے۔ ایو جماع لا یوجب حرمت المصاہرت، کون سا جماع ایسا ہے کہ حرمت مصاہرت کو واجب نہیں کرتا؟ تو جواب یہ ہے کہ جماع الصغیرہ، نابالغ سے یا مردار سے اگر جماع کیا ہے تو پھر جو ہے حرمت مصاہرت اس میں واجب نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایو مطلقۃ ثلاثاً دخل بها الثانی ولم تحل، کون سی 3 طلاق شدہ ہے کہ جس سے دوسرا شوہر دخول بھی کر لے پھر بھی حلال نہیں؟ تو میں نے کہ اس کا مطلب عقد ثانی صحیح نہیں ہوگا۔ اذا کان العقد فاسدا، جبکہ عقد ثانی جو ہے وہ فاسد ہو، کیونکہ حلت لزوج الاول تب ہوتی ہے جبکہ عقد صحیح جو ہے جو حلال کرے نا، تو وہ نکاح حلال کرنے والا ہوگا کہ جو عقد صحیح کے طور پر ہو، تو جب عقد فاسد ہو تو حلال نہیں ہوگا۔ ایو معتدۃ امتنعت رجعتها ولم تحل لغیرہ، کون سی معتدہ عورت ہے کہ اس کی رجعت ممنوع ہے اور وہ دوسرے کے لیے حلال بھی نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب عورت نے غسل کر لیا اور کچھ چمک باقی رہ گئی، ٹھیک ہے، بلا غسل، تو اب اس صورت میں یہ ایسی معتدہ ہے طلاق رجعی کی، ٹھیک ہے، کہ اس سے رجعت بھی ابھی ممنوع ہے۔ تو جو یہ کہا جائے گا کہ جو معتدہ تیسرے حیض سے اس نے غسل کیا اور حیض 10 دن سے کم پر ختم ہو گیا تھا، تو اب یعنی تمام اعضاء کا تو غسل ہو گیا لیکن کچھ چمک باقی رہ گئی، کچھ انگلی باقی رہ گئی، تو یہ کہا جائے گا کہ من وجہن جو ہے یہ اس کا غسل ہو گیا تو نکاح سے نکل گئی، تو پھر رجعت نہیں ہو سکتی، رجعت ممتنع۔ اور یہ کہا جائے گا کہ من وجہن جو ہے ابھی جب پورے طریقے سے غسل نہیں ہوا ہے تو اب دوسرے کے لیے حلال بھی نہیں ہوئی ہے۔